قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری آیت مبارکہ، ویسے تو ساری آیات ہی بہت پیاری ہیں، لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ زندگی کے اکثر مسائل کا حل پیش کر رہی ہے۔ آپ سماعت کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار صرف میں ایک عمل زندگی میں داخل کر لوں، اپنے شب و روز میں ایک عمل کو لے آؤں تو رب کائنات میرے سارے مسائل حل فرما دے گا۔ بڑا ہی پیارا رب کائنات کا اس آیت مبارکہ میں حکم ہے۔ آپ اندازہ کریں، ذرا غور کریں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مالک مجھے اولاد نرینہ عطا کرے، اور آج یہ بھی تمنا ہے کہ رب کائنات میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے، اور آج یہ بھی تمنا ہے کہ مالک کائنات اگر میرے پاس ایک کاروبار ہے تو ایک سے دوسرا ہو جائے، دوسرے سے تیسرا ہو جائے۔ غرضے کے انسان کی تمنا یہ ہے اگر وہ 5 مرلے کا مالک ہے تو وہ 10 مرلے کا ہو جائے، اگر وہ 1 کلے کا مالک ہے تو 2 کلوں کا مالک ہو جائے، 1 مربے کا مالک ہے تو 2 مربوں کا مالک ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس ایک آیت مبارکہ میں ہر مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں صحت ہو، آپ چاہتے ہیں زندگی طویل ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام معاملات کے اندر برکت آ جائے، تو ایک کام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اسے زندگی کا قصہ بنا لیجئے۔ وہ کام جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے یا رب کائنات نے بیان کیا ہے، مجھے بتاؤ نا اس سے کتنی جلدی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک تمام کے مسائل حل کر دے۔ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں، میرا مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جو اچھے اور عمدہ رزق کے تلاش میں گئے، رب کائنات انہیں اعلیٰ رزق عطا فرما دے۔ جو چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہماری زندگیوں میں برکت عطا کر دے، اللہ پاک انہیں زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ یارو وہ کتنا پیارا رب کا فرمان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اور اس سے پہلے کہ آج ایک سوال بڑا عام ہے کہ اللہ پاک بیٹا کی اولاد میں عطا کرے، اولاد نرینہ ہی دے، تو یہ سوال کل مجھے ایک بزرگوں نے کیا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ ان کی دل جوئی کے لیے، حالانکہ زندگی میں ان کی اور میری ملاقات ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور وہ بھی خانہ کعبہ میں مطاف کی جگہ میں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ہوئی تھی، اور اس ملاقات کا دورانیہ بھی بہت تھوڑا سا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی منزل کو روانہ ہو گئے، میں اپنی منزل کو آ گیا۔ غرضے کہ ہماری ملاقات دوبارہ نہ ہو سکی، اور اس ملاقات سے پہلے ہماری کوئی ملاقات نہ تھی، وہ میرے جاننے والے نہیں تھے۔ اچانک صحن مطاف میں بیٹھے بیٹھے آپس میں ایک دوسرے سے آشنائی ہوئی، اور کل انہوں نے مجھے جو ہے سوال کیا کہ میری بیٹی ہے، اللہ پاک اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن کی آیت آقا علیہ السلام کی ساری امت کو بیان کر دی جائے۔ انہیں تو بتانا ہی تھا اللہ پاک ان کی بیٹی کو بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بے اولاد گئے، اللہ پاک انہیں بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ مالک کائنات جن کے کاروبار نہیں چل رہے، اللہ انہیں رزق حلال عطا فرمائے۔ مجھ سمیت ہم تمام ایمان والوں کے رزق حلال میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ملاقات جو ہے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور جب آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے نا، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے، تو وہاں ان کا ایک ملازم تھا، ان کا ایک خادم تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اے علی مولا کے لخت جگر، میرے اولاد نہیں ہے، میں اولاد سے محروم ہوں، اور بڑی دولت ہے، بڑا روپیہ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں اولاد سے محروم ہوں۔ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک عمل بیان فرمایا۔
فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، اللہ پاک تمہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے گا۔ جب دوبارہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب تشریف لے گئے تو وہ شخص کافی طویل عرصہ گزر گیا تھا، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا رب کائنات نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ یارو کتنا پیارا عمل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس قرآن پاک کی آیت کو سماعت کریں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجوایا اسی شخص کے ذریعے سے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے اس شخص کو جس کی کوئی اولاد نہ تھی 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا میں نے رب کے کلام میں اپنے پیارے نانا جان سے یہ بات سماعت کی گئے، اللہ پاک کا کلام ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کرو، اللہ سے کہو یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت کا سوال کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور پتہ گیا نوح علیہ السلام کی قوم 40 سال تک ان کی عورتوں کے ہاں جب انہوں نے اللہ اور جناب نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا تو ان کی عورتوں کے ہاں، اس قوم کی عورتوں کے ہاں 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بارشیں بند ہو گئی تھی، پانی سے لوگ بلکنے لگے تھے، اس کی طلب میں تڑپنے لگے تھے، یہاں تک کہ رب کائنات نے جناب نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو میرا یہ پیغام سنا دیں۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک رب کائنات بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، رب کائنات تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں عطا فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا جو بندہ اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرتا ہے رب کائنات اسے مال بھی عطا فرماتا ہے، وَبَنِينَ، اور اللہ اسے بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یارو جو استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی اولاد یعنی اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا مالک کائنات اس کی مدد کرتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے، مال عطا کر کے، وَبَنِينَ، اور بیٹے عطا کر کے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا رب کائنات تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے مالک کائنات نہریں بھی چلا دے گا۔ یارو اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو لازم کر لو۔ آج جو کہتا ہے میرا کاروبار نہیں ہے وہ پڑھے استغفر اللہ، اور جو کہتا ہے کہ یار میرے گاں اولاد نہیں ہو رہی وہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے اور پڑھے استغفر اللہ، اور جو کوئی کہتا ہے کہ یار آج میرے گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، رزق کی کمی ہے اور میرے باغات، میرے کھیت، میری فصلیں مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہے تو وہ پڑھے نا استغفر اللہ۔ فرمایا قرآن پاک نے کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے مالک کائنات اس کو ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، اور بالخصوص اس کو اولاد کی نعمت ملتی ہے،
اس کے مال روزی رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اس کو رب کائنات مکانات نہریں باغات عطا فرما دیتا ہے، وہ زمین و جائیدادوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ یارو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں استغفر اللہ کیسے پڑھا کرتے؟ آقا علیہ السلام روزانہ، میرے اور آپ کے پیارے لجپال نبی علیہ السلام روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ استغفار، یہ کہنا کہ استغفار استغفار استغفار، ایسے نہیں، بلکہ اصل جو پڑھنا گئے اور اللہ سے معافی مانگنا گئے اس کا تلفظ اور ادائیگی یہ گئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ان لفظوں کے ساتھ رب کو پکارا جائے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آؤ نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے گا۔ میرے آقا اور تمہارے آقا ہمارے لجپال نبی علیہ السلام روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے۔ حالانکہ انبیاء معصوم گئے، لیکن یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرنا یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور جناب آدم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ انبیاء کی بھی سنت ہے کہ انبیاء بھی استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، انبیاء کی زندگیوں میں بھی استغفار شامل تھی۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا